السلام علیکم جی. مجھے یاد ہے 9/11 جس دن ہوا تو ہم ایکسپریس جو یہ گروپ ہے اس میں کام کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور اب پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت یہ کہتے پائے جا رہے تھے کہ یارانہ ہی کام ہے, ٹھیک ہے, یہ یارانہ ہی کام ہے, مطلب ہم نہیں کیا. اور وہ بڑی مشکل سے امریکیوں نے اسامہ بن لادن برآمد کر کے اس کے گلے میں مڑا یہ, ادروائز ہم نے اپنے اوپر ڈال لینا تھا. یہ جو یارانہ ہی کام ہے نا, یہ پنجابی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا محاورہ میں بول رہا ہوں. تو یہ بڑا شوق ہے جی, خاص طور پہ یہ اہل پنجاب کو بہت شوق ہے کہ ہر بات کی ذمہ داری کے اوپر آنکھ دبا کے کہنا کہ اپنا ہی کام ہے, ٹھیک. اور خیر اسی تناظر میں آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جناب جہانگیر ترین صاحب کی جو موجودہ سرگرمی ہے اسے. اور اس پہ بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ جو ہیں وہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں یارانہ کام. تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے عرض کیا تھا کہ اس موضوع کے اوپر جو ویلاگ میں نے کیا تھا اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ اس وقت اپوزیشن کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور اپوزیشن جو ہے اگر وہ بے عمل ہو کے بیٹھ جاتی ہے تو حکومت جو ہے اس کو, وہ تو فاسٹ بولر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک وہ کر کے رکھ دے گا. تو لہذا اسے اوقات میں کیسے رکھا جائے. تو کیونکہ جو لوگ ہم لاتے ہیں ان کو ہم خود ہی اوقات میں رکھتے ہیں, اور اس لیے اسے اوقات میں رکھنے کے لیے اس کے اندر سے ایک ہوا برآمد کر لیا گیا. جس طرح اپوزیشن کو اندر سے توڑا گیا, اسی طرح حکومتی پارٹی کو بھی اندر سے سنگسار کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جہانگیر ترین کی موجودگی میں. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جس علاقے سے ہیں, جس خطے میں پیدا ہوئے ہیں اور جس خطے کا پانی پیا انہوں نے, اس خطے میں انقلاب کوئی نہیں ہے جی. اس خطے میں تو یہی ہے کہ اساں کو نواب سائیں دا دیدار ہی بہوں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں نواب جو ہے زمینیں آباد کرنے کے لیے آپ شودھ پنجابی لے آئے فیصلہ لیل پور سے, ہمیں نواب صاحب کا دیدار ہی کافی. وہاں پہ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, نواب صاحب کے دیدار کے اوپر ہم ساری عمر گزار دیتے ہیں, نواب صاحب کے مال سے جا کے ڈیوڑی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور شام کا لے آتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کام کرنے سے ہمیں موت پڑتی ہے. وہاں پہ تو یہ کلچر ہے جس کلچر کی. اور وہاں پہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں اور کچھ چچا کی سفارش کے اوپر وزٹنگ لگ جاتے ہیں, پھر تھوڑے سے پرماننٹ بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہاں سے اسکالرشپ مارتے ہیں امریکہ, کیونکہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اسکالرشپ آسان ہوتا ہے. ہر یونیورسٹی کا کوٹا آتا ہے کہ اتنے اسکالرشپ یہاں کی فیکلٹی کو جانے کے لیے ملیں گے, تو اس اسکالرشپ میں ہم نکل جاتے ہیں امریکہ, وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, ویژن کھلتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہوتے ہیں وہ ریٹائر بھائیوں سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی زمینیں لیز کے اوپر یا قیمتاً خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ریٹائر بھائیوں کو بھی ان ویران زمینوں کے پیسے نہیں مل رہے تھے اس وقت, تو انہوں نے بھی بیچنے میں عافیت جانی, اور یوں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی سلطنت وسیع ہوتی گئی. یہ مبلغ اوقات ہے موصوف کی, ٹھیک ہے. بڑے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں جو وہاں سے لوگ آتے ہیں. اچھا, نہ تو یہ نوابوں کی کسی فیملی سے ہے, ابا جی سرکاری ملازم تھے, سرکاری ملازم کو نوابین جو ہیں وہ کوئی مناسب چیز نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. نہیں, یہ وہ دوسرے سرکاری ملازم نہ سمجھ لیں, آپ تو پوتر ہیں سر, آپ تو مطلب کہ اتنا عظیم سرگرمی سر انجام دے رہے ہیں, وہ نہ سمجھیں. لیکن عام پولیس سرکاری ملازم جو ہیں ان کو تو نوابین کچھ نہیں سمجھتے. تو اپنا انہوں نے پھر وہ مطلب کہ کنیکشن اسٹیبلش کیے نا مخدومین کے اندر, یہ وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. کہیں پہ رشتے دیے, کہیں سے رشتے لیے, تو وہ پھر اس طرح آپ ویل کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. وہاں کی جو اشرافیہ ہے اس سے اسٹرانگ قسم کے کنیکشن چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, بیوروکریسی کے اندر بھی, کیونکہ وہ پاور سینٹر سے دور ہے. تو تاکہ چونکہ وہ پاور سینٹر سے دور ہے تو کنیکشن انہیں اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ رہ سکیں. اس کے لیے پھر انہیں جہاز خریدنا پڑتا ہے کہ اگر انہیں یہاں پہ کسی کو ڈنر تھرو کرنے کے لیے یا بریف کیس پہنچانے کے لیے آنا پڑے تو وہ ایمرجنسی میں پہنچ سکے, کام نہ رکے. اور یہی وہ اپرچونسٹ طبیعت ہے پائی ہے موصوف جہانگیر ترین صاحب نے, جس کے نتیجے میں وہ یہاں تک پہنچے. اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو جب یہ کیو لیگ سے نکلے تھے تو انہوں نے سیدھا لینڈ کیا تھا جاتی عمرہ میں, اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جاتی عمرہ سے نکل کے تو پھر بنی گالہ کے ہوئے تھے, لیکن اس سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ وہ نون لیگ میں آئیں. نون لیگ کے پائن
ہمارے پاس پہلے ہی منسٹروں کی ایک فوج ظفر موج بیٹھی ہوئی جو پرپوزڈ منسٹر ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم تو آپ کو کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتے، آپ تشریف لے آئیں، لیکن آپ سے وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہم عہدہ ضرور دیں گے آئندہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو تھا وہ ان موصوف جو تھے وہ نہیں کیے اور وہ ادھر کو روانہ ہو گئے. ہوتے بھی تو چنگی تھے نہیں نا ہوئی تھوڑے نال. جہانگیر ترین صاحب اگلے نے کہا کہ نہ صرف کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرو بلکہ اس کو بھی کرو. پہلے ان کو ٹھبی کروائی گئی الوی کے ذریعے. الوی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پی ٹی آئی کا شور مچا دیا کہ جناب ایک صوبے سے دونوں عہدیدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل تھا تو عمران خان جو پنجاب سے بن گیا جو ہے تو اب جناب سیکرٹری جنرل باہر سے ہونا چاہیے، اور یوں موصوف نے اپنے آپ کو سیکرٹری جنرل متعین کروا کے اس کی الگ واردات ہے، اس پہ پھر کسی دن ایک الگ ویلاگ بنتا بڑا ڈیٹیل میں، کوئی پتہ نہیں ایک قسط میں بات ختم نہ ہو، وہ بہت بڑا وارداتی ہے. دندان ساز بہت بڑا وارداتی ہے. اس طرح اس نے جہانگیر ترین کا پہلے پتہ صاف کیا تھا. اب جہانگیر ترین صاحب جو تھے اب ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا تھا نا کہ وہ چیئرمین بنے. تو وہ چیئرمین شپ کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے ڈسکوالیفائی کرنے سے میرا کچھ نہیں بنتا، اس کو بھی ساتھ میں ڈسکوالیفائی کر رہے. یہ عمران خان صاحب کی فرمائش کے اوپر ڈسکوالیفائی کیے گئے تھے، لیکن موصوف جو تھے وہ جڑے رہے. نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے، لوگ ہم کو یوں ہی بدنام کیے جائیں گے، یہ گانا گاتے رہے اور جڑے رہے وہاں سے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے لیے آپشن کو چھوڑا نہیں تھا. پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے، اور پیپلز پارٹی میں نہ جا سکنے کی وجہ یہ ہے کہ چھڈو پر ساری وجوہات تو بیان نہیں نہ کی جا سکتی، ٹھیک ہے، وہ کوئی فیملی ریزن ہے. تو لیکن یہ ہے کہ 2-3 آپشن پنجاب کی پالیٹکس میں انہوں نے ریلیونٹ رہنا ہے. پنجاب کی پالیٹکس میں ریلیونٹ رہنے کے لیے ان کے پاس جو چوائس بچتے ہیں تھے ان کے بقول وہ 2 ہی تھے، ایک پی ٹی آئی تھی یا پی ایم ایل این تھی. پیپلز پارٹی میں وہ چلے جائیں تو پنجاب کی پالیٹکس سے ارریلیونٹ بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ ان کے خاندانی مسائل بھی چل رہے تھے اس وقت، تو اس لیے وہ موصوف ادھر چلے گئے. اب ان کے اندر ہوا بھری جا رہی، اور ہوا بھر کے عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بہو آ گیا، بہو آ گیا، بہو آ گیا، کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ کر لیں. یہ مطلب کہ کچھ یار اتنی پروموشنیں ہوئی ہیں تو کچھ ریٹائر بھی تو ہوں گے نا، تو ان ریٹائروں کو بھی تو کہیں کھپانا ہے تو کر رہی ہم کے لیے تو نہیں کر رہا ہوگا نا. مطلب کہ دیکھیں نا وہ جو سری لنکا کے اندر جنرل سعد خٹک صاحب جو امبیسڈر لگ رہے تھے تو ان کی سامنے ریجیکٹ کر دی تھی نا اس نے کابینہ میں. اگلوں نے پھر پکڑ کے ناک کے ساتھ سائن کیے، اس کے ناک کے ساتھ سائن کیے کاغذ کے اوپر نا. ہاں آپ اندازہ کر گچی پکڑ کے نا تو ناک کے ساتھ سائن کیے تو اس نے کیے. کابینہ کے اجلاس سے اس کی تقرری کی سمری جو ہے وہ مسترد ہے، آج کے ریکارڈ تک مسترد ہے، لیکن وہ بندہ وہاں پہ امبیسڈر بن کے بیٹھا. مزہ آیا. تو پھر انہوں نے کر کے دکھایا نا کہ آپ کی کابینہ کی یہ حیثیت ہے، ربڑ سٹیمپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو خیر وہ بات جو ہے تھوڑی سی اور آگے لے کے چلتے ہیں. اب اس صورت میں یہ بہو جو دکھا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کیا منایا جا رہا ہے، ایک تو یہ منایا جانا مقصود ہے، ایک تو یہ ہے. دوسری بات میں روایات کی کیا کرتا ہوں. دیکھیے روایت ان کی یہی ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے اندر حکمرانی جو کی ہے، میں رائل برٹش آرمی کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ مقامی نوابین کو آپس میں لڑوا کے بات کی، ٹھیک ہے. دیکھیں نا، رہی اپوزیشن بھی نہیں اور چھڑنا حکومتی پارٹی کا بھی کچھ نہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی پالیٹکس ہے جو رائل برٹش آرمی جو تھی وہ یہاں کے لوکل نوابین کے ساتھ کیا کرتی تھی، اور اسی طرح انہوں نے حکمرانی کی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آخری زمانے کے اندر نوابین جو تھے ان کو وظیفہ ملا کرتا تھا، اور ٹیکس کولیکشن، تقاوی، قرضے، یہ وہ سارا کچھ جو تھی یہ رائل برٹش آرمی یا اس کے باجگزار کیا کرتے تھے. یا ٹھیک ہو گیا تو اس طرف جانا ہے، معاملات کو اس طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا. کچھ حصہ رضا باکر نے ملکہ کو بھجوانا، باقی جو بچ جانا ہے وہ ہم نے خرچ کرنا. آپ نے جو اپنے ڈیولپمنٹ کام کرنے ہیں
ان کے ذریعے آپ لوکل ٹیکس اکٹھا کریے, لوکل ڈونیشن اکٹھی کر کے کر لیجئے, ٹھیک ہے. یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوگا یہ ساڑھا ہے. یہ والی فلسفی کے تحت, اس مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے ان معاملات کو نپٹایا جا رہا ہے. اب موصوف جو ہیں حضرت قبلہ جہانگیر ترین صاحب, ان کے بارے میں ہوا بھری جا رہی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے 11 کا کام ہے, ہم نہیں کھڑا کیا اس کو. اب جب اس کے بعد 11 کام کا کانسیکوینس آئے گا تو پھر کہیں گے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور یہ باتیں جو ہے یہ را کر رہی ہے, این ڈی ایس کر رہی ہے, موساد کر رہی ہے, سی آئی اے کر رہی ہے, اور یہ بنیادی طور پہ جلتے ہیں ہم سے کیونکہ ہم دنیا کے نمبر 1 ہوتے ہیں. کلیم یہ کیا جا رہا ہے فون کر کر کے, لوگوں کو بلا بلا کے طلب کر کر کے 11 کام, ٹھیک ہے. تو اب پتہ نہیں 11 کام میں کہ 12 کام میں, سانوں نہیں پتا کدا کام ہے. لیکن جہانگیر ترین وہ غبارہ نہیں ہے جو اتنی ہوا لے جائے گا, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا بہت کمپرومائزڈ آدمی ہے, وہ والا غبارہ نہیں ہے جو اتنی ہوا لے جائے گا, ٹھیک ہے. اور وہ ابھی بھی عمران خان صاحب سے ہی وقت مانگ رہا ہے, اور عمران خان سے ہی وقت مانگے گا. اور وہ جن لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے کہ جناب یہ میں نے لا کے دیے تھے, تو نے باپ نے لا کے دیے تھے, اور تو جن کے چپڑاسی اور ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہا تھا, اصل میں تو وہ گمنام فون کالوں کا ایشو تھا. وہاں سے فون جاتا تھا اور تمہیں کہا جاتا تھا کہ فلانے محلے سے سواری اٹھا کے لیا, تو لے آتا تھا. مطلب عجیب و غریب تجزیے ہو رہے. یہ سارے جہانگیر ترین نے ڈیلیور کیے. جہانگیر ترین کے باپ نے ریٹائرمنٹ میں یہ لوگ لیے تھے نا, ہاں کمال ہے ویسے. اور ان میں سے کئی بول بھی پڑے کہ ہمیں کن کن کے فون آتے تھے اور کیا کیا بلا کے اور کیا کیا دھمکیاں دی جاتی تھیں اور یہ کیا جائے, کئی بول پڑے ہیں نا. لیکن چونکہ ہدایت یہی ہے کہ تجزیہ اس طرح کرنا ہے اور خبر اس طرح دینی ہے, تو اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. آپ نے گمراہ نہیں ہو جانا اس میلے سے, ٹھیک ہے. ہاں آپ نے گمراہ نہیں ہونا. اور اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں 11 کام میں کہ 12 کام میں کہ 13 کام میں, ہم نہ 3 نہ 13 میں, ہم تو ایسے ذرا شغل لگانے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں جی, ہمارا نیچے ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس بات کے اوپر فیڈ بیک دینا ضروری ہے. اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.